اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجہاد تبصرۃ المتعلمین میں، اور کتاب الجہاد کی یہ چوتھی فصل ہے، چوتھی اور آخری فصل ہے فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں۔ یہاں پہ دیکھیے بات ہماری یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے کی ہماری گفتگو تھی کہ وہ ینکرو کہ نہی عن المنکر کے مراحل کیا ہیں، کہ وہ ینکرو اولا بالقلب، کہ پہلے نہی عن المنکر کرے گا کس سے؟ دل سے، پھر کس کا استعمال کرے گا؟ ثم باللسان ثم بالید ولو افتقرا، اگر ضرورت جائے الجراح زخم دینے کی، لم یفعلہ تو زخم نہیں دے گا، الا باذن الامام، سوائے یہ کہ امام اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے اس کو جا دو کوڑے مار کے کہو کہ مسجد میں آئے نماز پڑھے، شراب کو چھوڑے، تب آپ مار سکتے ہیں، ورنہ اپنی مرضی سے نہیں مار سکتے۔ والحدود لا یقیمها الا بامرہ، الا بامرہ سے مراد جانتے ہیں یہاں پہ کیا ہے؟ والحدود لا یقیمها الا بامرہ، حدود سے یہاں مراد ہے وہ شرعی اقامت، شرعی سزا، حدود یعنی شرعی سزا، جیسے کہ زانی کو کوڑے مارنا، چور کا ہاتھ کاٹنا، تو لا یقیمها، ان حدود کو کوئی نہیں قائم کرے گا، کوئی انجام نہیں دے گا، الا بامرہ یعنی امر الامام، سوائے امام کے حکم کے۔ مثلا آپ کہیں اسلامی ماحول قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ نے آپ کو موفق کر دیا، تو کوئی چوری کرے گا تو کیا آپ ہاتھ کاٹ دیں گے؟ نہیں، یہ سب بھی کب انجام دیا جائے گا؟ امام کی اجازت سے، ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ۔ 5 نمبر کا حاشیہ ہے کہ اشترط الفقهاء في هذا ان يكون الرجل فقيها جامعا للشرائط، اس حالت میں فقہاء نے شرط لگائی ہے کہ آدمی جو کیا ہونا چاہیے؟ فقیہ ہو، جامع الشرائط، والا فلا يجوز له تعزیرهم، ورنہ اس کے لیے سزا دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں مولانا، یہ جو بات آ رہی ہے وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ، مرد کے اقامت الحد، حد کا قائم کرنا، علی عبدہ اپنے غلام پر، وولدہ اپنے بیٹے پر، وزوجتہ اپنی بیوی پر۔ اگر ہر انسان کو اجازت دے دیں گے تو کیا کرے گا؟ پتا چلا بیوی نے پرس سے پیسہ نکالا، اٹھا کے ہاتھ کاٹ دیا، کہے گا بھائی شرعی حکم یہی ہے۔ کہا نہیں، فقہا نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ فقیہ جامع شرائط ہو، تاکہ تمام قوانین اس کو پتا ہوں۔ اب یہ اقامت حد بھی کب جائز ہے؟ اذا امن الضرر، جب آپ کو نقصان سے امان ہو، پتا چلا ہم نے غلام اپنے نوکر کا ہاتھ کاٹا، ہاتھ کاٹنے کے بعد پولیس ہمیں لے جا کے کہاں بند کر دیا؟ جیل میں، صحیح ہے، تو ہمیں نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایسی صورت میں ہم اس حد کو قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلِلْفُقَهَاءِ إِقَامَتُهَا حَالَ الْغَيْبَةِ مَعَ الْأَمْنِ، اور فقہا حد جاری کر سکتے ہیں حال الغیبہ، کب؟ غیبت میں، حالت غیبت میں، جب امام موجود نہیں ہے، فقہا کو حق ہے حد کو جاری کرنے کا، مع الامن، کس صورت میں؟ امن کی صورت میں، ایسا نہ ہو کہ حد جاری کرنے کی شکل میں کیا ہو، انہی کو نقصان پہنچ جائے۔ وَيَجِبُ عَلَى النَّاسِ مُسَاعِدَتُهُمْ، اور لوگوں پر واجب ہے کہ وہ فقہا کی کیا کریں؟ حد کو جاری کرنے میں فقہا کی مدد کریں۔ وَلَهُمُ الْفَتْوَى وَالْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ، کہہ رہے ہیں وَلَهُمُ الْفَتْوَى وَالْحُكْمُ،
یعنی وَلَهُمْ یعنی جو فقہاء امامیہ ہیں فتویٰ ان کا ہوگا، وَالْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ ٹھیک ہے، اور لوگوں کے درمیان حکم ان کا ہوگا، مع الشرائط المبیحۃ للفتیہ، کب ان کا فتویٰ ہو سکتا ہے، کب ان کے حکم لوگوں کے درمیان مانا جائے گا، مع الشرائط المبیحہ للفتیہ، فتیہ فتوے کی جمع ہے کہ جب ان کے یہاں شرائط پائی جا رہی ہوں کہ جن شرائط کے بعد انسان فتویٰ دے سکتا ہے، فتویٰ دینا اس کے لیے مباح ہے۔ ولا يجوز الحكم بمذهب اہل الخلاف، ولا يجوز الحكم صحیح ہے، اور جائز نہیں ہے۔ ہاں اب جیسے مثلا جو شرائط ہیں فتویٰ دینے کے لیے، اس میں بلوغ ہے، عقل ہے، ایمان ہے، عدالت ہے، مرد کا ہونا ہے، اجتہاد ہے، صحیح ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیے اب دیکھیں ولا يجوز الحكم بمذهب الاہل الخلاف، یعنی فقہا کے لیے حکم دینا جائز نہیں ہے ان مذاہب کے لیے جو مذہب مخالف ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے مذہب نہیں ہیں ان کے لیے حکم نہیں دینا چاہیے۔ یعنی حاکم ایسا نہ ہو، ارے جامع فقیہ جامع شرائط ایسا نہ ہو کہ جائے اور جا کے جو مخالفین کی حکومت ہے اس میں کیا بن جائے، مفتی بن جائے، مفتی بن کے وہاں فتویٰ دینا شروع کر دے، کیونکہ اگر وہاں وہ فتویٰ دے گا تو کس کی رعایت کرنا ہے، خلیفہ کی، اس وقت کا جو بادشاہ اس کی رعایت کرنی ہوگی، اس کے مطابق چلنا پڑے گا، صحیح ہے، جی تو وہاں پہ جا کے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز الحكم بمذهب اہل الخلاف، ٹھیک ہے، ولا يجوز الحكم بمذهب اہل الخلاف، ٹھیک ہے، اہل خلاف کے مذہب میں حکم کا دینا جائز نہیں ہے، صحیح ہے۔ فَإِنِ اضْطَرَّ عَمِلَ بِالتَّقِيَّةِ، اگر محتاج مجبور ہو جائے، صحیح ہے، اس نے بادشاہ نے کہہ دیا آپ کو دینا ہی پڑے گا، قاضی بننا ہی پڑے گا، تو کیا کرے گا، عَمِلَ بِالتَّقِيَّةِ، کس پر عمل کرے گا، تقیہ پر عمل کرے گا۔ تقیہ پر عمل کس طرح سے کرے گا، مَا لَمْ يَكُنْ قَتْلًا، ٹھیک ہے، جب تک کہ قتل کا حکم نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا، یعنی تقیہ کی صورت میں رہے گا تب تک جب تک کہ قتل کا کوئی حکم نہ آ جائے۔ مثلا اگر کسی شخص کو بنا حق کے مظلوماً قتل کرنے کی نوبت آ جائے تو کیا کرے گا کہ اگر وہ حکم دیتا ہے، صحیح ہے، مذہب عامہ کی طرف سے، جو مذہب مخالف ہے ان کی جانب سے، تو اس شخص کا ظلم کے یعنی ظلماً وہ قتل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرے، قتل کا حکم جاری کرے، وہاں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرے گا تاکہ اسے اس کے قتل کا حکم نہ دینا پڑے۔ کہہ رہے وہ کیا کرے گا، پھر تقیہ کی صورت میں عمل کرتا رہے گا۔ تھوڑا ہی سا بچا ہے کیا، ختم کر لیں۔ وَيَجُوزُ الْوِلَایَةُ مِنْ قِبَلِ الْعَادِلِ، اور ولایت کا قبول کرنا جائز ہے عادل بادشاہ کی طرف سے، صحیح ہے، کہ آپ عادل، یعنی عادل سے یہاں مراد ہے کہ نبی، امام یا فقیہ، نبی یا امام اور فقیہ کی جانب سے اگر آپ کو والی کہیں کا بنایا جائے تو والی بننا آپ کے لیے جائز ہے، جیسے کہ جناب مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے کوفے کا والی بنا کر بھیجا تھا۔ وَلَوْ أَلْزَمَهُ، اور اگر امام، نبی، معصوم، فقیہ لازم قرار دے دیں کہ وہاں جانا ہی جانا ہے، صحیح ہے، وجبا، تو اس پر اس کو قبول کرنا اس پر کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا،
جیسے کہ جناب محمد ابن حنفیہ کو مصر بھیجا تھا. صحیح ہے. ایسے میں اگر امام اگر حکم دے رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. وَيَحْرُمُ مِنَ الْجَائِرِ کسی ظالم بادشاہ سے ولایت کا قبول کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. مَا لَمْ يُعْلَمْ تَمَكُّنُهُ مِنَ الْأَمْرِ. صحیح ہے. امر بالمعروف والنہی عن المنکر. جب تک اسے یہ علم نہ ہو جائے کہ اس کے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا اس کے امکان میں ہوگا. یعنی اگر اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکے گا تب ظالم بادشاہ کی طرف سے حکومت ولایت کا قبول کرنا قضاوت کا قبول کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. ولو اکرہ بدونہ اگر اس قدرت و طاقت کے بنا آپ کو وہ مجبور کر دے کہ آپ کو قبول کرنا ہی ہوگا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے 8ویں امام کو مروان نے کیا کیا تھا کہ ولایت آپ کو ہر حال میں قبول کرنی ہے. وَلَوْ أُكْرِهَ الشَّخْص اگر اس آدمی کو حکومت کی جانب سے مجبور کیا جائے بنا کسی استطاعت کے جازا تو اس کے لیے جائز ہے. وَيَجْتَهِدُ فِي إِنْقَاذِ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ اور پھر وہ کیا کرے گا؟ حکومت کو تو قبول کر لے گا ولایت کو قبول کر لے گا لیکن کوشش کرے گا کہ حکم کو حق کی طرف لے کر آئے. مثلا کوئی ایسا معاملہ کرے مثال کے طور پر حکومت نے فیصلہ دیا ظالم حکومت نے کہ بھائی اور بہن دونوں برابر برابر ان کو میراث دی جائے گی. صحیح. بھائی کو اور بہن کو دونوں کو ایک جیسی میراث دی جائے گی لیکن اللہ کا حکم کیا ہے کہ بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل. بہن سے ڈبل بھائی کو دی جاتی ہے. کہہ رہے ہیں اگر ایسی صورت میں اگر وہ قاضی کے پاس آئے کہ جو ظالم کی طرف سے قاضی بنایا گیا ہے بھائی کی وراثت کے لیے اور بہن کی وراثت کے مسئلے میں تو اس پر واجب ہے کہ وہ بہن کو بھائی کا آدھا دے اس حجت کے ساتھ کہ بھائی کو صحیح ہے میت سے مرنے والے سے 1/3 مال اور چاہیے تھا. کیسے 1/3 مال چاہیے تھا؟ مثال کے طور پر مثلا جیسے میت کے مال تھا میت کا مال تھا کتنا 300 دینار اور اس کے بیٹے اس کے 2 لوگ وارث ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی. ایسی صورت میں بیٹے کا 200 ہے بیٹی کا 100 ہے لیکن حاکم نے کیا کہا دونوں کو کیا کرو برابر برابر 150. اب یہ کیا کرے گا شرعی طور پر دینے کے لیے کہا ایسی صورت میں قاضی کیا کرے گا 100 دینار دے گا بیٹے کو اس دلیل کے ساتھ کہ وہ اپنے باپ سے ادھار مانگ رہا تھا یعنی 100 دے دیا جو بادشاہ نے کہا تھا 100 بیٹے کو اور دے دیا یہ کہتے ہوئے کہ اس نے اپنے باپ کو امانت کے طور پر دیا تھا. تو اب یہاں چاہے ایسے بیٹے کے پاس کتنی پہنچ گئی 200 جو شرعی میراث تھی وہ بیٹے کے پاس پہنچ گئی اور بیٹی کے پاس بھی پہنچ گئی. تو کہا اگر کوئی قاضی ظالم حاکم میں بن جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے تو اسی میں وہ کوشش کرے گا کہ کسی حد تک احکام شرعی کو وہاں کیا کر سکے لاگو کر سکے. والحمدللہ رب العالمین.